اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ آپ کا مذہب، آپ کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہی ہونا چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی طرف چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو بطور مذہب کے پسند کر لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کا کوئی جز یا دین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ دین کے بنیادی جتنے بھی اصول ہیں، دین کی جتنی بھی عبادات ہیں، دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ آپ پر دین مکمل ہو گیا اور آپ کے اوپر دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے آپ کے لیے بطور مذہب کے دین اسلام کو مکمل کر لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ آج کل مختلف طریقے کے اعتراضات دین اسلام پر کیے جا رہے ہیں، تو دین اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اندر برائیاں، ان لوگوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں جو نام تو دین کا لے رہے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں سے تجارت نہیں کرنی چاہیے، مسلمان 2 نمبری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دین اسلام تو دھوکہ دینے کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے 2 نمبری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے لیکن مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اگر کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، اگر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی زنا کر رہا ہے، اگر کوئی بے حیائی کے کاموں کے اندر مرتکب ہے، تو یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ شیطانی وسوسے میں آیا ہوا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے۔ نہ قرآن کوئی ایسی تعلیم دے رہا ہے، نہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسا درس ملتا ہے۔ اسلام تو یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے دین اسلام پیش کیا، اور دین اسلام کا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو پہلا درس دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی مساوات کا خیال رکھا جائے۔